وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اس سے پہلے کے اجتماع میں سورہ بقرہ کی شروع کی جو 5 آیات ہے، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی عظمت اور حقانیت پر مبنی اور متقین کی صفات پر مبنی، اس میں درس تھا۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع ہی میں اس دنیا میں انسانوں کی جو 3 قسمیں ہیں، 3 قسموں کو سورہ بقرہ کے 2 رکوع میں بیان فرما دیا۔ پہلے رکوع میں اختصار کے ساتھ، اختصار یعنی مختصر انداز میں اجمالی طور سے 2 انسانی گروہ کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے متقین، جو دراصل انسانیت کا جوہر ہے۔ اصل انسان متقین ہی ہے، اور متقین کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس دنیا میں صرف متقین رہیں گے، اللہ سے ڈرنے والے رہیں گے، فرما برداری رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر دنیا میں صرف اللہ کے فرما برداری ہوتے تو پھر ایمان والوں کے لیے آزمائش ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کو آزمانا چاہتا ہے، مخالف حالات سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے۔ تو سب کے سب اگر فرما بردار ہوتے تو ایمان والوں پر کوئی مصیبت پریشانی نہیں آتی، اور پھر جانچ پرکھ نہیں ہوتی صحیح ایمان میں سچے کتنے، ایمان میں جھوٹے کتنے ہیں، کھرے کتنے ہیں، کھوٹے کتنے ہیں۔ تو اس دنیا میں انسانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو متقین کی بالکل ضد ہے، کافرین، کافروں کا گروہ، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے، جہاں جنت کے تذکرے اور جنت کے تعارف میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اعدت للمتقین، کہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ تو وہیں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ جہنم کے تذکرے میں اعدت للکافرین، جہنم یعنی دوزخ تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے۔ تو سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے، شروع کی 5 آیتوں میں تو متقین کا تذکرہ اور متقین کی صفات تھی، اور پہلے رکوع کی جو 2 آیتیں اخیر کی، آیت نمبر 6 اور 7، تو اس میں کافروں کا تذکرہ ہے۔ ایسے کافروں کا تذکرہ کہ جن تک اسلام کی بات پہنچی، قرآن کی بات پہنچی، لیکن انہوں نے انکار کیا، یعنی جن کی موت ایک طرح سے کفر پر ہونے والی ہے، اور دعوت دین سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، یا کوئی فائدہ نہیں اٹھانے والے ہیں، تو ایسے کافروں کا تذکرہ ہے۔ آج کے درس کی یہ 2 آیتوں میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اور کفر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکام کا انکار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو قرآن کو پیش کیا، قرآن کو سننے کے بعد جنہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر کا فتویٰ ہے۔ اولین طور پر اس کے جو مخاطب اور مصداق تھے وہ مکہ کے کافر تھے، جس میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے،
جتنے سرداران مکہ تھے وہ اس میں شامل ہے، اور پھر ان کے ساتھ دینے والے، ان کی باتوں کو ماننے والے بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی گویا کہ ایسے کافر کہ جن پر کفر کی بات ثابت ہو چکی ہے، یا انہوں نے ایک طرح سے موت تک کفر پر رہنے کو پسند کر لیا ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اللہ کی نافرمانی کی، حالانکہ اللہ کو یہ ماننے والے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اللہ کے کلام کو ماننا، الگ الگ نہیں ہے نا یہ۔ اگر کوئی اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کے نام کو، لیکن اللہ کے کلام کو نہیں مان رہا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مان رہا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں کافر اور مشرک ہی ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ کو صرف وہ نام کے لحاظ سے مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے، اللہ کے حکموں کو قبول کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے تو اللہ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے کہا گیا کہ شرک مت کرو، اللہ کی ذات اور صفات میں تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور شرک پر اڑے رہے، کفر پر اڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی اور اہل ایمان کی تسلی کے لیے، اور جو قیامت تک آئیں گے اہل ایمان اور خاص طور سے دعوت دین کا کام انجام دیں گے، تعلیم دین کا کام انجام دیں گے، ان کے لیے بھی اس میں بڑی تسلی کی بات ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کی، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، ان پر برابر ہیں، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ کا ڈرانا، آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ دونوں برابر ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہر کافر اور مشرک سے ہم ایمان کی امید نہیں رکھ سکتے، اور اگر ہم ہر ایک سے ایمان کی امید رکھیں گے کہ میں نے دعوت دی، میں نے سمجھایا اور اس نے قبول کر لیا، اس نے قبول کر لینا چاہیے، تو ظاہر بات ہے نتیجہ یہ سامنے نہیں آئے گا تو پھر مایوس ہو جائے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ بات نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہو گئے، اور دعوت دین کا کام، تعلیم دین کا کام انہوں نے بند کر دیا۔ کیوں؟ لوگ مانتے نہیں، لوگ قبول نہیں کرتے۔ تو آپ نے پہلے سے امید کیوں قائم کر لی کہ لوگوں نے آپ کے بات کو ماننا ہی چاہیے، لوگ آپ کی بات کو مانیں گے؟ قرآن مجید کی تعلیم کو اور انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر اس طرح کے خدشات اور اس طرح کی باتیں ذہن میں نہیں آئیں گی۔ تو آپ کا ڈرانا اور نہیں ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے لیے ڈرانا اور نہیں ڈرانا دونوں برابر ہے۔ ان کے حق میں یعنی آپ کا نہیں ڈرانا اور ڈرانا دونوں برابر، لیکن آپ کے لیے برابر اس لیے نہیں کہ آپ کو تو اجر ثواب ملے گا۔ کسی ایسے شخصوں کو دعوت دی گئی کہ جس کے کفر کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا، کفر پر اس کی موت ہونے والی تھی، لیکن پھر بھی دعوت دینے والے کو اجر ثواب ملے گا، اس کی محنت ضائع نہیں جائے گی، اس کا نتیجہ اس کو ملے گا آخرت میں۔ تو ان کے حق میں برابر ہے آپ کا ڈرانا نہیں ڈرانا، آپ کے لیے برابر نہیں، آپ کو تو اجر ثواب ملے گا۔ ہر داعی کو، ہر معلم کو ہر بات پر نیکیاں ملتی ہے، اور جتنی زیادہ زحمت اٹھانی پڑتی ہے اور جتنی زیادہ ذہنی تکلیف پہنچتی ہے دعوت کے نتیجے میں، اور جتنی زیادہ جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، تو اتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہے دعوت دینے والوں کو۔ تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سواء علیہم، ان پر ان کے لیے برابر ہے آپ کا ڈرانا نہیں ڈرانا، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم
وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سل لگا دی، مہر یعنی سل پٹی لگا دی، ان کے دل کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا۔ اب کوئی بات وہ سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مہر کیوں لگائی، کب لگائی؟ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے لگا دی، انہوں نے مسلسل انکار کیا، قرآن مجید کی باتوں سے انہوں نے اعراض کیا، مذاق اڑایا، انکار کیا، اور کئی سالوں تک انکار کرتے رہے۔ یہ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد دور مکی میں نازل ہوئی، یعنی گویا کہ 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو سمجھاتے رہے اور ان کو دعوت دیتے رہے، ابو جہل کو بھی، ابو لہب کو بھی، اور جتنے سرداران مکہ تھے۔ اور 10 سال کے بعد پھر آپ نے طائف کا سفر کیا تھا دعوت کی غرض سے، مکہ والوں پر اطمینان، ایک طرح سے حجت تمام کر کے، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات اب آ گئی تھی کہ جو ایمان لانے والے تھے انہوں نے ایمان لا لیا، اب جو یہاں باقی رہ گئے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے جو حق سے بے رخی برتتا ہے، بے نیازی برتتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے حق میں گمراہی کو لکھ دیتا ہے، اس کے دل کے دروازے کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اور اسی کا نام ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، حالانکہ آنکھوں سے نظر آتا تھا ان کو، آنکھیں ان کی اندھی نہیں کی گئی تھی، دیکھنے والے تھے، لیکن مطلب یہ کہ اب وہ کوئی ایسا نہیں دیکھ سکتے کہ جس سے ان کو نصیحت حاصل ہو، ایسا نہیں سن سکتے اور ایسا نہیں پڑھ سکتے کہ ان کے دل کی کیفیت بدلے، آنکھوں سے ان کو ایسا اب نظر نہیں آ سکتا کہ جس سے ان کو کوئی نصیحت عبرت حاصل ہو۔ وعلی ابصارہم وعلی سمعہم، سمعہم کا تعلق، سمعہم کا اشارہ کانوں کی طرف ہے، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اب وہ کان سے صحیح بات نہیں سن سکتے، صحیح بات نہیں سمجھ سکتے، کوئی ایسی بات ان کے کانوں میں اب نہیں جا سکتی، نہیں پڑ سکتی جو دل تک پہنچے اور جس سے ان کو کوئی نصیحت و عبرت ملے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں پر بھی پٹیاں چڑھا دی۔ اب گویا کہ یہ جو علم کے جو اہم 3 دروازے ہیں جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے اور جہاں سے حق بات انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہے، اس کی 3 اہم چیزیں، 3 اعضاء ہیں۔ سب سے پہلا دل ہے، اس کے بعد کان ہیں اور آنکھیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ تینوں دروازے اب بند ہو گئے، لیکن یہ اس وقت بند ہوتے جب کہ آدمی مسلسل اعراض کرے، حق سے انکار کرے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بڑی نصیحت کی بات ہے اور ڈانٹ اور تنبیہ کی بات بھی ہے۔ یہ سزا صرف کافروں کو ہی نہیں ملتی جنہوں نے علیہ انکار کیا، جو ایمان کے دعوے دار رہتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں اور پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، ان کو بھی یہی سزا دی جاتی ہے، جس کا تذکرہ اس کے بعد کے صورت میں آئیں گے، بعد کے رکوع میں آئیں گا، منافقین کا تذکرہ۔ تو جب بھی ہم کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کی جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نصیحت سے ہم فائدہ اٹھائے۔ جب بھی ہم کو کوئی بات کہی جائے ہم اس کو دھیان توجہ سے سنیں، ورنہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا، وہ نافرمانوں کے متعلق ہے اور فرما برداروں کے متعلق جو بات کہی گئی، وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یعنی اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، رحمان کے جو صحیح بندے ہیں، ان کی صفات یہ ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے بہرے نہیں ہوتے، وہ ہر بات کا اثر قبول کرتے ہیں اور ہر بات پر وہ عمل کرتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
یہ کافروں کے لیے عذاب کی تنبیہ سنائی گئی کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بڑا عذاب آخرت ہی میں دیا جا سکتا ہے. دنیا میں جو کچھ عذاب آتا ہے وہ عذاب کا ذائقہ ہے. لیذیقہم کے الفاظ ہے. بڑا عذاب صرف آخرت میں مرنے کے بعد کی زندگی میں دیا جا سکتا ہے. اس لیے دنیا میں بڑا عذاب کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ انسان کا جو جسم ہے بہت کمزور ہے، چھوٹے عذاب کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی جو آگ ہے، یہ آگ جس کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اس پر ہمارا کھانا بنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نارکم جزء من 70 من ناری جہنم، یہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑی ہوئی ہے. یعنی 70واں حصہ ہے. ایک چیز کو 70 میں تقسیم کیا جائے تو ٹھنڈک کے لحاظ سے، ہلکے ہونے کے لحاظ سے، یہ ہماری جو آگ ہے جس پر ہم کھانا تیار کرتے ہیں، یہ 70واں حصہ ہے. لیکن اس میں بھی کیا، اس میں کتنی شدت ہے. ہمارا جسم، ہمارا کمزور جسم یہ آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ کتنے دیر تک وہ آگ کو برداشت کرے گا؟ اگر دہکتی ہوئی آگ میں، چولہے میں کسی کو ڈال دیا جائے تو 1-2 منٹ میں اس کی موت ہو جائیں گی. تو بڑا عذاب کہاں دیا جائے؟ یعنی دنیا کی آگ کو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ 70 گنا 69 گنا جو بڑی ہوئی آگ ہے. تو انسان کا جو جسم ایسا وہاں مضبوط بنا دیا جائے گا کہ برساں برس وہاں جلنے کے بعد بھی اسے موت نہیں آئیں گی. موت موت وہ پکارے گا لیکن موت نہیں آئیں گی. یہاں تو موت آ جاتی ہے، تھوڑی سی تکلیف سے اس کو موت آ جاتی ہے. 1 منٹ 2 منٹ آگ میں ڈالنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے. لیکن یہاں جس عذاب کا تذکرہ ہے وہ ہے عذاب عظیم، یعنی آخرت کا عذاب، یعنی بڑا عذاب. چونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کو بڑا عذاب دیا جائے گا. ایک بات جو واضح ہوتی ہے ان آیات کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ شروع میں بتلا دیا کہ ایسے کافر اس دنیا میں رہیں گے جو انکار کرتے رہیں گے اور جھٹلاتے رہیں گے، لیکن اس دنیا میں پھر بھی وہ زندہ رہیں گے. دنیا میں ہر ایک پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. ابو جہل، ابو لہب پر اگر آیا بھی تو وہ 13 سال کے بعد کچھ میدان بدر میں ان کے 70 جو سردار تھے وہ مارے گئے، لیکن 13 سال تک تو دندناتے پھرتے رہے. اہل ایمان کو انہوں نے پریشان کیا، یا ان کے ذریعے سے ایک طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی آزمائش کی. تو ایسا نہیں کہ جس نے کفر کیا اور اسی وقت اس کو اللہ تعالیٰ سزا دی. اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتمام حجت، مکمل دین ان تک پہنچنے تک ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. آج جو دنیا میں جو کافر ہے، جو مشرک ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان تک حجت، دعوت نہیں پہنچائی صحیح طور سے، اور ان کی طرف سے انکار نہیں آیا. جب دعوت پہنچ جائیں گی اور انکار آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کو سزا دے گا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے انہی کافروں کے متعلق فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. کہ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین یہ بھی حروف مقطعات ہے، جو عربوں میں اس کا مفہوم مطلب ایک طرح سے واضح تھا. کسی بھی زبان کی عظمت اور اہمیت کو بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے شروع میں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے. ایک دم بھی بے معنی نہیں ہے جیسا کہ عام طور سے کہہ دیا جاتا ہے. اگر اتنے ہی اگر بے معنی ہوتے تو پھر مشرکین مکہ تو سوال کرتے نا کہ یہ حروف کیا ہے. لیکن کسی بڑے سے بڑے شاعر نے ان حروف مقطعات کے متعلق سوال نہیں کیا کہ یہ الفاظ کیا ہے، اس لیے وہ جانتے تھے. یہ کلام کی خوبی ہے
یہ خطیب کی خوبی ہوتی ہے، مقرر کی خوبی کے لیے استعمال ہوتے تھے یہ الفاظ۔ شروع میں وہ اپنے الفاظ کو پیش کر کے ایک طرح سے یہ بتاتا تھا، دکھاتا تھا کہ میرا جو خطاب ہے، میری جو تقریر ہے، اب یہ حروف پر مشتمل رہیں گی، یہ حروف کی ایک طرح سے وضاحت کریں گی، ترجمانی کریں گی۔ لیکن چونکہ جس طرح سے ہر حرف کے ایک معنی ہوتے ہیں، تو ایسے اس کے معنی الگ سے متعین، مراد تو وہ جانتے تھے، مراد اس کی متعین ہے، مفہوم اور مدعا بھی متعین ہے۔ یہ نہیں، اس صورت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اللہ کے خطاب کی اہمیت اور عظمت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ، یہ حروف استعمال کیے ہیں۔ اور ایک مقصد اس کا یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ حروف کے ذریعے سے عربی زبان محفوظ رہے، عربی کے حروف بھی محفوظ رہے اور ان کی آواز بھی محفوظ رہے۔ اس لیے کہ بہت ساری جو زبانیں ہیں وہ ان کے حروف اگر نہ ہوں تو زبانیں ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ توریت کے متعلق، توریت جو موجودہ توریت ہے، تو اس کے متعلق یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی کہ وہی توریت جو نازل ہوئی تھی، اس میں رد و بدل ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید جیسے نازل ہوتا ویسے آج بھی یہ محفوظ ہے۔ تو بہت سارے حروف ایسے ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، تو ایک طرح سے اس میں عربی زبان کے جو حروف تعدی ہیں ان کی اکثریت اس میں آ جاتی ہے۔ الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد ہا میم، یعنی صرف وہ حروف کی شکل ہی نہیں، اس کی آواز کی بھی حفاظت ہو جائے۔ تو ایک مقصد یہ حروف مقطعات کے ذریعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے ذریعے سے ایک طرح تو ان حروف کی شکل بھی اور ان کی آواز کی حفاظت کا انتظام بھی کر دیا۔ تو جب تک کافر یہ ان تک حق بات نہیں پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غافل قرار دیا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ آپ ایسی قوم کو ڈرانے والے ہیں کہ ان کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو قرآن کا جب تک انہوں نے انکار نہیں کیا تب تک تو اللہ کی نظر میں یہ غافل تھے، لیکن جب قرآن کا انہوں نے انکار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، تو پھر اب غافلون کی بجائے وہ کافرون قرار پائے۔ آج بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جن تک دعوت نہیں پہنچی تو غافلون ہو سکتے۔ غافلوں پر اس دنیا میں اللہ کا عذاب نہیں آتا، ہاں آخرت میں تو عذاب ملیں گا ہر ایک کو، اس کی اپنی کوتاہی کی بنیاد پر کہ اس نے حق کو سمجھنے کی کتنی کوتاہی، کتنی کوشش کی اور کتنے اس نے اس سے غفلت برتی، تو اس کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ کے عذاب کے لیے شرط ہے کہ وہ کافروں کے فہرست میں آئے، اور کافروں کے فہرست میں وہ اس وقت آئے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں ہی کر دیا تھا کہ ہماری جانب سے ہدایت آئیں گی۔ فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری ہدایت کی اتباع اور پیروی کریں گے ان پر کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو میری آیات کا انکار کریں گے، یہ بات اللہ نے کب کہی تھی؟ آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے کہہ دی تھی کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے وہ کافر ہیں، انکار کریں گے وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب یہ جو کافر جن کو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے غافلون قرار دیا، اب اللہ کے رسول کی دعوت کے انکار کے نتیجے میں وہ کافرون ٹھہرے، اور یہ یہاں انہی کافروں کا تذکرہ ہے۔ اور پھر سورہ کافرون ایک سورت بھی ہے سورہ کافرون کے نام سے، کہ جب انہوں نے کچھ چیزوں کی پیشکش کی کہ آپ ہماری کچھ باتوں کو مان لیں، ہم بھی آپ کی باتوں کو مان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو ٹھکرانے کے لیے، مسترد کرنے کے لیے اس سورت کو نازل کر دیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجیے اے کافرو، میں عبادت اور بندگی کرنے والا نہیں جن کی تم عبادت بندگی کرنے والے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہوں جس کی میں عبادت اور بندگی کرنے والا ہوں۔ یعنی 4 مرتبہ کی تکرار کے ساتھ، تاکید کے ساتھ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ یعنی مومنین کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے
کہ ایمان والوں سے بھی اگر کچھ بات کا تقاضا اور مطالبہ کرے آئندہ دور میں کافر مشرک، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ صاف طور سے وہ اس کا انکار کر دے، اس کا اعلان کر دے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کر دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو صاف طور سے جواب دے دیا۔ اب یہ ایک طرح سے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں دو گروہ کا تذکرہ آ گیا۔ پہلا گروہ جو متقین کا، جو اصل اس دنیا کے ایک طرح سے جوہر مکھن ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطلوب بندے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ کافرین کا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک طرح سے مبغوض بندے ہیں، ناپسندیدہ بندے، مغضوب، جن پر اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ایک تیسرے گروہ سے بھی سابقہ پڑتا ہے، اور وہ منافقین کا گروہ ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، یعنی یہ آیتوں کو ہم سامنے رکھ کر بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مومنین مخلصین کو سمجھنا تو آسان ہے، اور کافروں کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ کھلے طور سے جو ظاہر میں بھی کافر ہوتے ہیں اور اندرون میں کافر ہوتے ہیں تو ان کو سمجھنا آسان ہوتا نا، لیکن ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، باہر میں کچھ اور اندر میں کچھ، تو ذرا مشکل ہے نا سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ذرا وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے۔ چنانچہ یہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، یہ 13 آیتوں پر مشتمل ہے، تاکہ منافقین کے سمجھنے میں کسی کو کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ آپ دیکھیے کہ متقین اور کافرین کا جس رکوع میں تذکرہ ہے وہ رکوع 7 آیتوں پر مشتمل ہے، یعنی 7 آیتوں میں متقی قرآن مجید کی عظمت کا بیان بھی آ گیا، متقین کی صفات کا بیان بھی آ گیا، اور اسی طرح سے جو پکے کافر ہے، ظاہر میں بھی کافر ہے، باطن میں بھی کافر ہے، تو ان کا تذکرہ، دونوں کا تذکرہ 7 آیتوں میں، اور صرف منافقین کے گروہ کا تذکرہ وہ اس رکوع میں وہ 13 آیتوں میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی بہت ساری آیات ہے، بہت ساری، ایک صورت ہی ہے سورہ منافقین کے نام سے، اور بھی سورہ توبہ میں تذکرہ ہے، سورہ آل عمران میں بھی تذکرہ ہے، جگہ جگہ تذکرہ۔ تو یہ منافقین کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ ان صفات کی روشنی میں ایمان والے اپنا جائزہ لیتے رہے، اپنا بھی جائزہ لیتے رہے، اور معاشرے کا بھی جائزہ لیتے رہے، اور اپنے آپ کو بھی ان صفات سے بچانے کی کوشش کرے، اور معاشرے کو بھی یہ منافقین کی صفات سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان صفات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔